درود و سلام اور شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے خوبصورت حوالے نال اج ساڈا پنجواں جمعۃ المبارک، 4 جمعے کمپلیٹ ہو گئے، پنجواں جمعۃ المبارک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والیو تسی بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود بھی پیش کرو اور خوب خوب سلام دے نذرانے بھی پیش کرو۔ 4 جمعے وچ اس آیت کریمہ دے بہت کچھ بیان الحمدللہ ثم الحمدللہ ہو چکے ہیں۔ آج میں اس سے کچھ واقعات عرض کرنے لگا۔ درود شریف عبادت ہے، جس طرح کی نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے۔ زکوٰۃ کا حکم اللہ نے دیتا، حج کا حکم اللہ نے عطا کیتا، روزے کا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اس ساری عبادتوں کا حکم اللہ کریم نے دیتا ہے۔ درود شریف پڑھن کا حکم بھی اللہ نے دیتا ہے، لیکن باقیاں عبادتاں وچ اور درود شریف کی عبادت وچ فرق ہے۔ رب نے سانو نماز کا حکم دیتا ہے لیکن آپ نہیں پڑھتا۔ رب نے سانو زکوٰۃ ادا کرن کا حکم دیتا ہے لیکن آپ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے سانو حج کا حکم ارشاد فرمایا لیکن آپ اللہ حج نہیں کرتا۔ سانو اللہ تعالیٰ روزے رکھنے کا حکم دیتا ہے لیکن آپ روزے نہیں رکھتا۔ لیکن درود شریف ایسی بے مثل اور بے مثال عبادت ہے کہ رب سانو بھی حکم دیتا پیا کہ آپ بھی درود شریف اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتے بھیجدا ہے۔ فرشتے روزہ نہیں رکھتے، فرشتے روزہ نہیں رکھتے، فرشتے زکوٰۃ نہیں دیتے، فرشتے صدقہ و خیرات نہیں کرتے۔ انہاں چیزاں کا فرشتیاں اللہ نے پابند اور مکلف نہیں بنایا۔ سانو ساری عبادتاں دین کے نال فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تے۔ ایمان والیو تسی بھی درود بھی پڑھیا کرو تے سلام بھی پڑھیا کرو۔ بعض لوگ سنواتے ہیں کہ اسی پڑھنے ہیں نماز والا درود شریف، جدو اسی پڑھیے نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سنواتے ہیں کہ تساں آپ کڑے ہیں، یہ تساں آپ بنایا ہے، اسی تے بھائی پڑھنے ہیں کیڑا درود نماز والا، تے سنواتے ہیں تسی بھی نماز والا پڑھیا کرو۔ میں کہ الحمدللہ اسی تے منکر ہے ہی نہیں، اسی تے پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا
حمید مجید اسی تے پڑھنے اسی تے منکر ہی نہیں جدوں دل کرے پڑھنے نماز وچ بھی پڑھنے تے نمازوں باہر بھی پڑھنے میں کیا سارے دا ایک سودا موکلو تسی بھی درود پڑھتے ہو نماز والا اسی بھی درود پڑھنے ہیں نماز والا اسی انکاری نہیں تو چلو رل کے ایک سودا ہور کر لئیے سلام بھی نماز والا پڑھ لئیے سلام بھی پھر نماز والا پڑھ لئیے ایو کیڑا میں کیا ببو تحیات جی بیٹھ کے میں کیا پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ اونچی آواز نہ اونچی آواز نہ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کیا یہ دا معنی نماز تو بار ہو گئی ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اوتے یا رسول اللہ ایتے الصلاة علیکہ ایوہ النبی او دا معنی اے اللہ کے رسول تو آگے تے سلام ہوئے ایتے معنی ہے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے تے سلام ہوئے اوتے بھی یاد کہ ایتے بھی یاد کہ رولا تے تو کا یاد ہے رولا کا پتہ ہے یاد جی یاد ہی کہنا چاہیے یاد ہی کہنا چاہیے میں کیا نماز کے بیچ کہنا جائز ہے بعد شرک ہو گئے اندر روزہ شریف تے جا کے پڑھو تے جائز ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ روزہ شریف تے پڑھو تے جائز ہے ایتھے پاکستان پڑھو گے تے مشرک ہو جاؤ گے میں کیا پھر شرک دی دو قسمیں ہو گیا جڑی روزے تے جائز ہے تے جائز نہیں جی زہر دو طرح دا ہو گیا نا کہ ایک کھاؤ گے تو مر جاؤ گے روزہ شریف تے کھاؤ گے تو بچ جاؤ بھائی شرک ہی ہوتا ہے پاویں پاکستان سے رہ کے کرو پاویں مدینہ شریف کرو پاویں مکہ شریف کرو شرک تے شرک ہی رہنا میں دعوت فکر بڑے ادب نہ دینا چاہتا کہ قوم کو تقسیم نہ کرو قوم تے ظلم نہ کرو یا رسول اللہ تو یہ تھے آنکھے پھر بھی جائز ہے جے کوئی اوتھے جا کے آکھے پھر بھی جائز ہے ایتھے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اڑے دے سلام ہو گئے یہ دا نماز و بار مانا کی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک چھوٹی مثال اس طرح دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے الادب المفرد الادب المفرد امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کتاب اندر یہ حدیث موجود ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی ذاتی سند نہ جی میں آپ کی سند نا بخاری شریف اندر اس طرح اپنی ذاتی سند نہ کتاب لکھی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث روایت درج کی تھی کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ شریف تو کتے بار سن کے انہوں نے پیر سن گیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب انہیں پتہ کی کیا کیتا ہے ما یقول رجل اذا خادرت رجلہ بندہ اس ویلے کی آنکھیں جو پیر سو جائے وہ تو کی کرے بندہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث درج کی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادہ پیر سو گیا بندہ ایک کول بیٹھا سی کہ آپ نا انداز پہ کیا بیٹھن دا کوئی بندہ کہنے لگا جی پیر سو گیا جی پیر سو گیا وہ کہنے لگا اذکر احب الناس الیک تسی پھر انہاں دا نام لو جڑا تانوں سارے نالوں پیارا لگدا تسی انہاں دا نام لو جڑا سارے نالوں پیارا لگدا ہے انہاں نوں پھر پیارا کون لگدا سی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوتھے بیٹھ کے پکاریا یا محمد اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کرتے ہیں بخاری 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 بخاری، یہ امام بخاری نے لکھا، یہ حدیث انہوں نے درج کی ہے۔ الادب المفرد کے اندر درود شریف پڑھن کے بڑے فائدے ہیں۔ جنت وچ جاندیا انسان راہ نہیں بھولے گا، جنت جان دا راہ اللہ قیامت نال دینا نہیں بھولے گا۔ کیڑا بندہ نہیں بھولے گا؟ جڑا دنیا تے رہ کے کثرت نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود شریف پڑھدا رہیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جنت جان دا کبھی راہ نہیں بھولے گا جڑا درود شریف پڑھدا ہوئے گا۔ نمبر 2، مرن تو بعد چہرے تے نور ہوئے گا جڑا بندہ دنیا تے درود شریف پڑھدا ہوئے گا۔ تیسرا فائدہ، قبر اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کو پہچان جان گے کہ اے میرا وہ غلام ہے میرا جڑا میرے اوپر درود شریف پڑھتا ہوتا ہے۔ ہن ایک حدیث سنو پھر میں اگلی گل کرنا۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلے گئے، آندے نے سونیا درود شریف تے میں بڑا رج رج کے پڑھنا تواڈے اوتے، لیکن میں تھوڑی جی وڈ کرانی چاہنا تواڈے کولوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود شریف تواڈے تے پڑھا کراں، میں کتنا درود شریف پڑھا کراں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کتنا کو پڑھنا؟ انہاں کہ سونیا میں جنہ وقت دینا کو دے 4 حصے کرنا تے باقی کام کاج بھی کرنا، نمازاں بھی پڑھنا، عبادتاں بھی کرنا، ذکر اذکار وظیفے وہ میں سارا کچھ کرنا تے سونیا جے تسی فرماؤ کہ میں چوتھا حصہ اپنے ٹائم دا کڈ کے درود شریف پڑھ لواں کرنا تواڈے۔ فرمایا پڑھ لیا کر پر جے ہور بہتا پڑھے تے تیرے واسطے بہتر ہے، یہ ہور بہتا پڑھے تے انہاں کے سونے پر جتنا ٹائم میرے ہوندا ہے وہ دو حصے کرنا، ادھا حصہ پڑھنا کر تے باقی ٹائم مجھے کما کاج واسطے۔ فرمایا ٹھیک ہے پڑھ لیا کر لیکن اور بہتا پڑھے تے بہتر ہے۔ انہاں کے سونے پر تیسرا حصہ چوتھا حصہ رہن دیا باقی 3 حصے درود شریف پڑھنا کرا۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے تو پڑھ لیا کر کہ اور بہتا پڑھے تیرے واسطے بہتر ہے۔ امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور زیادہ کر لے اور زیادہ پڑھ لے تیرے واسطے بہتر ہے۔ عرض کر دے نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مذاق دے کاجل والیا وہ دوہا دے چہرے والیا وہ لیدیاں زلفاں والیا آمین دیاں کلنا والیا علم نشرہ دے سینے والے یہ دلہ والے گورے گورے اتھا والے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سونیا پھر میں توڑے وعدہ کرنا سارا ٹائم پھر میں توڑے تے درود شریف پڑھتا رہا کرانگا، باقی کم کاج دا ٹائم کرنا گا، نمازہ دا ٹائم کرنا گا، ذکر اذکار باقی جڑے نے سارا ٹائم کر کے جنہ ٹائم بچے گا وہ سارے دا سارا میں تھوڑے تے درود شریف پڑھنا کرانگا۔ سنو جواب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے سیادی میرے غلام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جن آنے دیا جنہیں جی کرنے میں کرے تے اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا، غم بھی سارے ختم کر دے گا، گناہ بھی سارے معاف تے غم بھی بولو غم بھی سارے ختم ہو جان گے۔ کوئی تینوں دنیا جان دا غم نہیں رہ جائے گا، نہ پیسے دا غم، نہ معاشیات دا غم، نہ معیشت دا غم، کسی شے دا کوئی غم نہیں رہ جائے گا، نہ کسی بیماری دا غم، نہ کوئی دکھ درد، نہ علم، نہ حزن، نہ ملال۔ تیرا دل بالکل آزاد ہو جائے گا، ذہنی طور سے آزاد ہو جائے گا۔ میرے تے تو سنا والا کم تو کر لیا کر، تیرے سارے کم میرا اللہ سنوار دے گا۔ آؤ مل کے ذرا پڑھ لئیے صلی اللہ نبی اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ آواز نہ آواز ملا ہوتے بابا سے بلند پڑھو صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد
علی حبیبنا صلی مشکل جو سر پہ پڑی آقا تیرے انعام سے چلی سونیا مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود اور سلام صلی علی صلی علی حبیبنا صلی اے جملہ ایک دو باری کرنا کیا دیو مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود اور سلام مشکل کشا سلام صلی علی نبینا صلی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پڑھنا اس کا فائدہ ہے پہلا فائدہ ایدہ میں لگا مدہ سن پہلا فائدہ حدیث شریف سن لو کی ہے حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام پڑھنا فائدہ ہے فرماتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی جنہیں 200 سال گناہاں میں اپنی زندگی ساری گزاری کوئی چنگا کم انہیں ساری زندگی نہیں کیتا بلا گھر موت کا بیلا آ گیا جدوں فوت ہو گیا ہے بنی اسرائیل والے آنے اروڑی تے سو دیتا ہے گندگی دے ڈھیر تے سو دیتا ہے انہوں نے آکھیا انہیں چنگا کم کیتا تے کوئی نہیں یہ جنازہ کی پڑھی ہے انہوں غسل کی گئی ہے انہوں کفن کی گئی ہے انہوں عزت و تکریم دے نال کیوں دفن کریے ساری زندگی 200 سال میں گزارے آئے پر کوئی کم اچھا ہے نہیں کیتا ہر کم وہ کیتا ہے جڑا پورا ہوتا ہے لیکن اللہ دی نافرمانی یہ اندر اپنی زندگی گزاری ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جس وقت کوہ طور تے اللہ تعالیٰ دے نال ہم کلامی دا شرف حاصل کرنے واسطے گئے رب العالمین نے فرمایا اے پیارے موسیٰ علیہ السلام باقی کرنا بعد میں کرانگے پہلا ایک کام کرو جی یا رب العالمین کیڑا کم ہے جڑا میرے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ایک یار میرا ایک دوست میرا ایک پیارا فوت ہو گیا ہے لوگاں نے گناہگار سمجھ کے لوگاں نے نفرت کر رہا انہوں روڑی دے ڈھیر ہوتے سو دیتا ہے گندگی دے ڈھیر ہوتے سو دیتا ہے لوگاں نے وہ دی قدر نہیں کی تھی لوگاں وہ دی عزت نہیں کی تھی وہ دی تقریم کا خیال نہیں کیتا یہ پیارے موسیٰ علیہ السلام گندہ بعد میں کرانگے پہلا جاؤ بنی اسرائیل والیانو حکم دے وہ انہوں اٹھایا جائے انہاں جسم صاف کیتا جائے انہوں غسل دیتا جائے انہوں کفن دیتا جائے پھر دی جنازہ دی نماز پڑھ کے بڑی عزت دیتا ہے پورے پروٹوکول نال انہوں دفن کیتا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے نے جس ویلے آئے نے یہ سارے کمہ تو فارغ ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ کوہ طور دے گئے یا اللہ اے فرما بنی اسرائیل والے آنے 200 سال عمر پا کے گناہ کرتا رہا ہے پر یا اللہ 200 سال وچ اس گناہگار دی تینوں کیڑی گل چنگی لگی ہے اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ یا اللہ تینوں دی کیڑی ادا چنگی لگی کیڑی گل پیاری لگی وہ جانو ذرا جنہوں سمجھ آوے وہ سستی دا شکار نہ ہوئے نہ سمجھ آئے گی تو پھر دوبارہ میں سنا دیا لیکن گل سن لو گل کی یا رب العالمین کیڑی ادائے دی اچھی لگی ہے دینوں کہ 200 سال بعد بنی اسرائیل
نے 200 سال عمر پائی ہے پر ساری زندگی نے گناہاں دے اندر لتھڑ کے گزار دیتی ہے عیباں دے اندر گزار دیتی ہے برے کاماں اندر گزار دیتی ہے رب العالمین نے فرمایا اے پیارے موسیٰ علیہ السلام یہ ساری زندگی میں گناہ ایک پاسے نے پر جڑی گل مینوں دی زندگی دی اچھی لگی جدی وجہ نال اینوں میں اپنا دوست بنایا ہے اپنا یار بنایا ہے اپنا سجن بنایا ہے جدی وجہ نال اینوں عزت ملی ہے اینوں پروٹوکول نال دفن ہونا نصیب ہویا ہے وہ بجائے گے جدوں بھی صبح دے ٹائم یہ تورات کھولدا سی یا جڑے ویلے بھی تورات کھولدا سی اودی تلاوت کردا سی جدوں تورات دے اندر میرے آخری زمان نبی تاجدار ختم نبوت رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ہوندا سی تے ایک چم کے نالے اکھا تے لانا سی نالے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے درود شریف پڑھدا اچھا بولو جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنا انہیں تقریب کر دیا عزت کر دیا توقیر کر دیا چپ لینا نہ آگیا چپ لیا پھر اکھاں تے لایا ہے تے صرف لایا ہی نہیں پھر درود شریف بھی پڑھیا ہے فرمایا پیارے موسیٰ اس وری اتنی ہویا ہر روز دومی تورات کی تلاوت کردا ہے یہ عمل کردا رہندا سی مینوں یہ ادا چنگی لگی ہے انہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دی تعظیم بھی کی ہے ادب بھی کیتا ہے جمعے دے اکھاں تے بھی لایا ہے یہ ادا پسند آئی ہے نالے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جدوں بھی ذکر آیا ہے انہیں نال روشی بھی پڑھیا آؤ اسی بھی پڑھ لئیے صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد صلی اللہ نبینا صلی آج بھی دنیا تے رہ کے کوئی بندہ میرے اللہ تعالیٰ دے نام کا ادب کرتا ہوئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دا ادب کرتا ہوئے تعظیم کرتا ہوئے توقیر کرتا ہوئے حیا کرتا ہوئے اللہ دی رحمت کے دروازے بند نہیں اجے بھی کھلے نے رب انہوں اپنے ولیاں دی صف اندر جگہ دے دے پھر وہ بندہ جہنم میں نہیں جاتا اللہ اس بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہے کہنے والے نے اس واسطے آکھے آئے شاعر آتا ہے پیا تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش
دوزخ حرام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی دوزخ حرام کی حرام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ اللہ نے اس پہ آتش دوزخ پہلا فائدہ جنت دی اگ تو بچ گئے تے عزت نال دفن ہونا نصیب ہو گیا تے گناہ معاف ہو گئے. ہوں سنو دوسرا فائدہ. حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تابعین ہیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مرید بھی تے شاگرد بھی. بی بی ایک آپ کو آ گئی کہ آ کے کہنے لگی میری دھی ہو گئی ہے فوت. تو میں نہیں پتا وہ قبر وچ کیڑے حال چ میں چاہنی ہوں مینوں کدھر خواب وچ ملے تے کوئی عمل دسو میں دیکھاں کہ وہ کس کیفیت وچ ہے. خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس طرح کر عشاء دی نماز تو بعد 4 رکعتاں پڑھی تے سورۃ فاتحہ تو بعد جمع رکعتاں وچ سورۃ تکاثر پڑھی الہاکم التکاثر حتی زرتم اے سورت پڑھی تے تینوں تیری بیٹی دے خواب کے اندر ملاقات کا شرف مل جائے گا. دیکھی تیری بیٹی کے ساتھ وچ تے نالے تو پھر یہ کریں کہ جدوں سون لگنا نا پھر دروشی پڑھتی سو جائے. اے کام کری تے بچی مل گئی. رات کو بی بی عمل کر کے سو گئے. تینوں خواب وچ بیٹھے قبر تے اگ نال بھری جسم سے بیڑیاں اگ نال پیراں چ بیڑیاں اگ نال چکڑی ہے اگ دے عذاب وچ. اگلے دن آئی خواجہ صاحب کو آ کے دسیا کہ اس حالت وچ میں نا اپنی بچی کو ویکھیا. آپ نے فرمایا کہ وہ طرف صدقہ کر انہیں جا کے صدقہ کیا. 1-2 دن گزرے تے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے خواب ویکھیا تے خواب کے اندر ویکھیا کہ جنتی تخت تے ایک بچی بیٹھی تھی کہ حوراں پکھے چل رہی ہیں، ان کی خدمت بھی کرتی ہیں. خواجہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں میں کوڑوں لگ گیا تو میں بچی نے آواز دی اے حسن بصری میں پچھاڑیا میں کہوں. آپ نے فرمایا 10 تو کون ہے؟ انہیں آگے میری امی تو اڑے آئی سی تو انہیں آگے دسیا کہ میری دھی نوں قبر وچ اگ دا عذاب ہوندا پیا کہ میں کوئی بچی نہیں. انہاں آخیا کہ پتر تو تے اس کیفیت گئی سی تے اے موجہ یہ کتوں آئی؟ انہاں آخیا جو میری ماں دسیا سی انہاں بالکل ٹھیک دسیا سی تانوں کہ میرے نال انج ہویا ہے. لیکن اے جڑے ہن میرے پروٹوکول لبا ہے اے جویں لبا ہے وہ میں تانوں حضرت صاحب دس نہیں. آپ نے فرمایا 10. بچی بول کے کہنے لگی ہے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا میری اماں نے دسیا میں قبر دے اندر عذاب دے اندر آگ بندی ہے بھائی پاپڑ مچے ہوئے نے میں جلنی ہے بھائی میرے تے عذاب جڑا مسلط کیتا گیا قبر اندر. لیکن اس ویلے مینوں ویکھدے ہو پے میں جنتی تخت تے بیٹھی ہوئی ہاں مینوں ہوراں جڑیاں نے غلمان جڑے نے میری خدمت کردے نے پے تخت بھی بڑا یاد آئے. جنتی تخت میرے واسطے ٹھنڈیاں ہواواں
چل رہی نے، جنتیاں نعمتاں میرے واسطے تیار نے، جنتیاں نعمتاں سارے دیاں ساریاں میرے قدماں وچ نے۔ حضور دی وجہ ہے کل رات جڑی رات گزری ہے، کوئی اللہ دا نیک بندہ ساڈے قبرستان سے کولوں دی لنگیا ہے، انہیں ایک بڑا اچھا کام کیتا ہے، وہ درود و سلام پڑھتا پڑھتا ساڈے قبرستان کولوں گزریا ہے۔ 70,000 اہل قبرستان جڑے اوتھے دفن سن، انہاں ساریاں دا عذاب اللہ نے ختم کر دتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سارے عذاب ختم کر دیتے ہیں، سارے انہوں بس دیتا ہے۔ ایک وریوں نے درود و سلام پڑھیا ہے، جیڑا بندہ ایک وری قبرستان کو لگوا دروشی پڑھ کے لگ جائے، قبرستان والے دا عذاب اللہ ختم فرما دیتا ہے۔ پھر پڑھیے سیدھی رل کے صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی۔ تیسرا فائدہ سن لو درود شریف کا، تیسرا فائدہ کی ہے؟ عمل دے اندر مٹھاس آ جاتی ہے، زبان اندر مٹھاس آ جاتی ہے، کردار اندر مٹھاس آ جاتی ہے، ہر جگہ شریری کرنا وچ رس کوسی نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ دا کرم ہو جاتا ہے۔ پھر ذائقہ جڑا ہے مسیلہ نہیں رہتا، پھر کڑوا نہیں رہتا، بد مزہ نہیں رہتا، بلکہ ہر شے وچ مٹھاس اللہ نصیب فرما دیتا ہے۔ یہ فائدہ سن لو کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، جہاد واسطے جا رہے ہیں، رستے کے اندر ایک جگہ تے پڑھاؤ کیتا ہے، صحابہ کرام کو بھوک محسوس ہوئی، عرض کرتے نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہوئی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کسے کو جو دی روٹی، ایک صحابی آگے ودے اندرے سونیا میرے کو لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ مختلف جو دی روٹی لے کے حاضر خدمت ہو گئے نے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ پانی دے نال جو دی سوکی روٹی کھانے لگے، ایک شہد دی مکھی آ گئی، اس صحابہ دے سیرہ ہوتے اس طرح پھیرے لان لگ پئی ہے، پھیرے لان لگ پئی ہے، پھر پنان لگ پئی ہے۔ صحابہ جا میرے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اے شہد دی مکھی کی کہہ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دی بولی جانتے نے، وہ دی بولی سمجھتے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میں کہہ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو روک دیو، پانی نال جو دی سکی روٹی نہ کھان، میرے نال آؤ میں شہد پیش کر دینی۔ میں شہد پیش کر لیا، کسے ایک صحابی نو میرے نال جوڑ دیو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، اے علی، 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوئے، فرمایا پیالہ لے لو، یہ دے نال چلے جاؤ، برتن لے لو، یہ دے نال چلے جاؤ۔ مکی اگے اگے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ آ گئی، موتیوں نے شہد چھٹا تیار کیتا ہوا ہے، اس سے مکھی لے کے جس نے منزل تے پہنچی ہے، مکھی سائڈ سے ہو گئی، وہ دے حکم نال ساریاں مکھیاں سائڈ سے ہو گئی۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہد چھوڑے آئے، برتن پڑے آئے، پیالہ پڑے آئے، پھر واپس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ جا گئے، اجے روٹی کھا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مکھی کی کہہ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، مکھی کہہ رہی ہے اپنا نال میں علی نو کلے آئے تے میرا شکریہ ادا پہ کر دیئے تے تجھا میں مکھی نو پیا پوچھنا وا اے تیری خوراک کی ہے مکھیے داس تے مکھی آگی ہے سوڑیا کڑوے پھل کڑوے پھول تے جگہ جگہ تو میں رس لے لیا. کوئی کسے نہ ہوتا ہے، کوئی کش ہوتا ہے، کوئی کڑوا ہٹوانا ہوتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نو پوچھے آئے یہ پھر مٹھا کیویں ہو جاتا ہے؟ رس مختلف ہوتے نے یہ اندر مٹھاس کتوں آ جاتی ہے؟ تے مکھی آتی ہے بھائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اسی رس چوس لیا لے کے چھٹے تے پہنچ لیا کہ اس سارے عمل وچ اسی تھوڑی ذات تے درود شریف پڑھیا رہی. جنہوں سمجھ آئی اس بات کا اچھی بولی اور اچھی آواز اچھی بولی سبحان اللہ. جنہ عمل ہے نا ساڈا چوسن تو لے کے چھتے چ رکھن تک تے شاید تیار ہون تک سونیا سی تواڈے تے دروشی بڑی رہی حد تے کوے تے کسیلے تے ترشندے نے لیکن دروشی دی وجہ نال اللہ مٹھاس بنا دیتا ہے. تے پڑھی اسی بھی مل کے اللہ صلی اللہ نبی صلی اللہ شفیعنا صلی. جے تے کرنا ہے میرے سر ساتھ پڑھ کے میری صاحب تواڈے سر تے سی ساتھ چڑھن رہے ہیں تے بے شک نہ تے جے پڑھنا اس واسطے میں کہ مٹھاس آ جائے تے قبر دا نور بن جائے پھر بزرگ بھی پڑھو بچے پڑھو جوان پڑھو اس طرح پڑھو کہ مذاق ہو جائے تے اللہ کی رحمتاں اگے بھی چھم چھم برس رہی ہیں انہاں وچ اور اضافہ ہو جائے. سینے دا ٹھلا کے سارے مل کے آکھو صلی اللہ نبی صلی اللہ شفیعنا صلی. مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے ہی نام سے چلی مشکل کشا ہے تیرا نام کچھ پر درود و سلام صلی اللہ فائدے میں دسے اور چوتھا فائدہ سن لو کیے دروشی پڑھنا فائدہ کیے. چوتھا فائدہ بغداد شہر بغداد شریف بڑی یہ شیر سلطان آپ فرماتے ہیں بغداد شہر دی نشانی وہ جتنے اچھیاں لمیاں چیزاں
بغداد شریف بغداد شریف جاؤ جا کے بغداد شریف اللہ میرے کے شرف دیتا ہے بھائی آخر صاحب ماشاءاللہ بغداد شریف بڑی پیاری شریف بغداد شریف بغداد شریف اوتھے تاجر رہندا سی دن پھر گئے جنہاں کو مال بہت ہوندا ہے نا کدی تکبر نہ کرنا کدی غرور نہ پتہ نہیں لگتا کہ اگر کسی آدمی دین کو اپنے نکم سے تکبر ہوئے رب انہوں گناہ کر سکتا تکبر نہیں کرے اللہ کو پسند جڑی ڈیڈی نے پھائی لگا ہوئے ہو تو گرے نہیں تو پہلا میں آپ کے بارے گل کروں جس ذرا بھی ذہن چاہ گیا نا تو میں بڑا بڑا عالم ہو گیا تھا جی آخیا میں کچھ بھی نہیں باقی سارے کرنا لوگ افسر میں سے آلہ ہے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ رومی کشمیر سے واسطے فرماتے ہیں پڑھنے کا تمہارے قریب
نے مال دیتا ہے اللہ دے جتے مال وچوں غریباں دا حصہ کڈیا کرو یتیماں دا حصہ کڈیا کرو بیوہ دا حصہ کڈیا کرو کبھی بھی اللہ دے جتے مال تے اپن نہ بکھایا جے تکبر نہ بکھایا جے بلکہ اللہ جتنا زیادہ دے اونا اللہ دا شکر ادا کرے میں گل لگا سنانا کہ کم از کم 20 منٹاں دی گل ہے میں انہیں رہن دینا پھر کسی موقع تے صحیح میں اپنے وقت اندر 3-4 منٹاں دے وچ وی تانوں اے گل دس دینا کہ قیامت والے دن میرا بھی دل کردا ہے تہاڈا بھی دل کردا ہے جدوں میدان محشر وچ ہوئیے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روح انور دا دیدار نصیب ہو گیا گل ایڈی وڈی تے سبحان اللہ ایڈی چھوٹی سارے بولو سبحان اللہ تصور کے آؤ نا سامنے پھر تھوڑے منہ سبحان اللہ بھی نکلنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کار ہوں کہ اسی گناہ سمیت سورہ بارگاہ جائیے تے سانو دیدار نصیب ہو چھڑانا نہیں نا اور دے چھڑانا نہیں دیدار نصیب ہوئے چاہنے ہیں بولو چل حدیث سن اس حدیث کی راوی کون نے یہ توجہ ہوئے تھے میں لقبات ذکر کر رہا ہوں ہر لقب ہوتے نا سنی بن کے عاشق بن کے دیوانہ بن کے ایتھو سبحان اللہ اس حدیث کی راویہ کون نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ صائمہ فقیہہ محدثہ مفکرہ معلمہ صدیقہ کائنات صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی عتیق باپ دی عتیقہ بیٹی ام صرف ایمان والے آدھی اپاجا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے سہری دا بیدا سی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کپڑا سی رہی سا میری سوئی ڈگ پئی میں لبی کمرے وچ لے رہا ہے لیکن سوئی میں نہ بنا سکی فرما دیا نے تھوڑی دیر لگی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے وچ آئے نے آپ دے روحے بدوہا وچوں نور دیا شعاعاں نکلیاں نے انہاں شعاعاں وچوں ایک شعاع میری سوئی سے پہ گئی مینوں میری سوئی لب گئی ہے مینوں میری سوئی لب گئی ہے پیانیاں نے میں عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی کتے سونے ہو تسی کتے سونے ہو تہاڈا چہرہ انور کتا سونا ہے نور دیا شعاعاں نکل رہیاں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرابی ہے ہلاکت ہے اس بندے واسطے جڑا قیامت والے دن میرا سونا چہرہ نہ دیکھ سکے گا وہ دے واسطے ہلاکت
ہے وہ دے واسطے تباہی ہے وہ دے واسطے بربادی ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ناز کرنی آرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کوئی بدبخت ہوئے گا جہاں اتنا سونا چہرہ قیامت میں نہیں دیکھ سکے گا فرمایا ہاں وہ ہے آقا کون ہے فرمایا البخیل وہ بخیل ہے فرمایا عرض کیتا سونے بخیل کون ہے فرمایا اللذی لا یصلی علیہ اذا صلی اسمی جدے سامنے میرا نام آ جائے کہ میرے دل درود نہ پڑے وہ بخیل ہے جڑا بخیلوں میں وہ قیامت والے دن میرا سونا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا دیکھے گا وہ جڑا محبوب تے درود و سلام دے تحفے پیش دے گا حضرات کوئی فخر نہیں کوئی غرور نہیں کوئی تکبر نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں جو بیان کیتا ہے پنجا جمعہ میں درود و سلام تے میرا کوئی کمال کہ میرے اللہ بھی میرا کوئی کمال نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نزل کرم میرا کوئی کمال نہیں میرے مشرق کریم دی مداد اثر ہے میرا کوئی کمال نہیں میرے ابا جی تے اماں جی دیا دعاواں نے پنجاں دی سیریز ساڈی درود و سلام مکمل ہوئی گزارش میری یہ ہے پنجاں جمعہ دا نچوڑ ایکو جملے وچ وہ یہ ویڈیو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رابطہ رکھا کہ رابطے دی سب تو جملہ میرا نکاح جا جائے لیکن ہے یہ مول کوئی نہیں یہ میں خربان ہے نہیں یہ مولی کوئی نہیں رابطہ رکھیا کرو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رابطے دی سب تو بہترین صورت درود و سلام پڑھنا تاکہ حاضری محبوب دی بارگاہ میں لگتی رہے وما علیک الا اللہ